حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت جو ہے وہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سارے لوگوں میں افضل وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ افضل وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جہاں حضور نے آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن جبرائیل امین کو رب بلائے گا، جبرائیل حاضر ہو جائے گا اور جبرائیل کو رب حکم دے گا کہ اے جبرائیل میدان محشر میں جا کر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، وہاں جا کر ندا دو، آواز لگاؤ کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں۔ میدان محشر میں یہ ندا، یہ آواز 3 مرتبہ لگائی جائے گی اور آواز دینے والے جبرائیل امین ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر جب ندا جبرائیل دیں گے اور سارے قرآن پڑھنے والے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور خاموشی کے ساتھ یہ حافظ قرآن کھڑے ہوں گے اور پھر اچانک داؤد علیہ السلام جو ہے وہاں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جب کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب ان بندوں سے، ان قرآن کو پڑھنے والوں پہ کہے گا کہ اپنی اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ ہر بندہ جو ہے وہ جو رب کا حکم اس کے مطابق جو الہام ہوگا اس کے وقت مطابق حافظ قرآن اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور پھر تلاوت کے بعد رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے قرآن سے محبت کرنے والوں، اے میرے قرآن کو زندگی میں پڑھنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں، لوگوں کو قرآن سنانے والوں، بتاؤ ذرا جنہوں نے دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا تھا، تمہارے اوپر کوئی کسی کا احسان ہے، اللہ فرمائے گا ان کو پہچانتے ہو؟ جو تمہارے کوئی کرم رحم کرنے والے تھے یا تمہارے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اللہ کہے گا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے حافظ قرآن مالک ہم تو نہیں پہچانتے، یہاں تو دنیا ہی موت ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو مہربان تھے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ رب فرمائے گا کہ اے قرآن پڑھنے والوں اس میدان محشر میں پھیل جاؤ، یہاں پھیل جاؤ، جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والے تھے، تمہارے اوپر احسان کرنے والے تھے۔ رب فرمائے گا کہ قرآن پڑھنے والوں ان محبت کرنے والوں کو یہاں میدان محشر میں تلاش کرو، ڈھونڈو، اور رب فرمائے گا کہ انہیں ڈھونڈ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ۔ جو حافظ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر حافظ قرآن ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو برادران اسلام اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات کہنے والا کہہ رہا تھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو 3 لوگوں کی عزت کرنا، 3 لوگوں کی عزت کرنا۔ وہ کیا عزت ہے؟ فرمایا کہ والدین کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ دوسرا کہا کہ عالم دین کی عزت کرنا، عالم دین کی علم والے کی عزت کرنا۔ تیسرا کہا کہ محبوب معراج کی رات واپس جا رہے ہو اپنی امت سے کہنا کہ حافظ قرآن کی عزت کرنا، حافظ قرآن کی عزت کرنا۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں مزید فرمایا کہ محبوب اپنی امت کو جا کر ڈراؤ کہ ان کی توہین نہ کرنا، علماء کی توہین، والدین کی توہین جو ہے وہ حافظ قرآن اس کی توہین نہ کرنا۔ اگر توہین کرو گے تو تمہارے رب کا عذاب بڑا شدید ان پر برسے گا۔ جو علماء کی، جو حافظ قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، رب کا عذاب ان پر برسے گا۔ تو اسی طرح آگے جو ہے وہ فرمایا کہ محبوب اپنے امت کو فرما دینا کہ جو اہل قرآن ہیں، جو اہل
قرآن ہیں وہ میرے اہل ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے اہل ہیں، تو میں نے ان کو یعنی ان سے کہہ دینا کہ اس لیے ان کو بھیجا تھا، یعنی جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ دنیا والوں کو عزت ملے، قرآن والوں کے صدقے دنیا والوں کو عزت ملے۔ اور فرمایا کہ محبوب اگر ان کے سینے میں قرآن نہ ہوتا، حافظ قرآن کے سینے میں قرآن نہ ہوتا، تو میں ہم اس جو ہے دنیا والے جو لوگ ہیں ان کو برباد کر دیتے، ان کو غرق کر دیتے۔ اگر یہ بچے ہوئے ہیں تو یہ حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن ہے اس کی بدولت جو ہے یہ جو بچے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح آگے جو ہے فرمایا محبوب جب حافظ قرآن وفات پاتا ہے، جب حافظ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تم اپنی امت کو بتا دو کہ جب حافظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے زمین کے فرشتے بھی روتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں ایک حافظ قرآن کی موت پر۔ اور اسی طرح آگے جو روایت ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا گیا کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے، اس حدیث میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ 3 لوگوں کی جنت جو ہے وہ مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر آئیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ رب کہہ رہا ہے کہ جنت ایک یا رسول اللہ آپ کی مشتاق ہے، ایک آپ کی مشتاق ہے کہ آپ میرے اندر آئیں، آپ مجھ میں داخل جنت میں ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ جنت ابو بکر و عمر جو یا رسول اللہ آپ کے دوست ہیں ان کی مشتاق ہے، اور تیسرا کہا کہ جنت حافظ قرآن کی مشتاق ہے کہ حافظ قرآن میرے اندر آئے، داخل ہو۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس آدمی کو قرآن میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مصروف رکھے، ایک بندہ قرآن پڑھتا پہ سارا دن قرآن پڑھ رہے ہیں اور رب دا ذکر بھی نہیں کر سکتا، مصروف ہے قرآن دی تلاوت کے اندر، اللہ پہ یاد ہے کہ جو ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے اسے مجھ سے مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے عزت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسے میرے قرآن کی کلام کی جو ہے یہ مصروفیت میرا ذکر نہیں کرنے دیتی، مجھ سے مانگنے کا وقت نہیں اسے ملتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو جو مانگنے والے ہیں اس کو بغیر مانگے ان سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، اس کو مانگے کے بغیر بھی زیادہ حافظ قرآن کو عطا کرتا ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اس کے والدین کو بلایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے سر پر ایک تاج پہنایا جائے گا، اور اسے 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے۔ اگر حدیث پاک میں ہے کہ وہ لباس ایسے ہیں کہ ساری دنیا کی ہر چیز بھی بیچ دی جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور جو سر پہ تاج ہوگا وہ تاج ایسا ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مانند پڑ جائے گی، سورج سے بھی زیادہ وہ چمکنے والا روشن تاج ماں باپ کو یعنی پہنایا جائے گا، اور ملائکہ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ یہ کون آ رہا ہے، یہ کوئی نبی آ رہا ہے یا کوئی ولی آ رہا ہے، یہ کون ہے جس کے سر پر اتنی عزت کی تاج جو ہے وہ تو نے رکھا ہے، یہ کوئی نبی تو نہیں ہے، کون سا نبی ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، اے میرے فرشتوں یہ ایک حافظ قرآن کا باب ہے، یہ حافظ قرآن کا باب ہے۔ برادران اسلام جو قرآن سے محبت کرے گا، اسلام سے محبت کرے گا، اسے اس دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ تو پھر اپنی اولاد کو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، جتنے دوست والدین جن کو اللہ نے اولاد دی ہے کم از کم اپنا ایک بیٹا دین اسلام کے لیے قربان کریں، انشاءاللہ وہی بیٹا آپ کی بخشش کا سبب بنے گا، وہی بیٹا آپ کے لیے مرنے کے بعد دعائیں مانگے گا، وہی بیٹا جب قرآن پڑھے گا مجھے قبر میں بھی اس کا ثواب ملے گا، میرے درجات بلند ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ یہ ہمارا پروگرام ہمارے بچے نے حفظ کیا، میں والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا بچہ، ان کے 3 بچے ہیں